اور غوث اعظم سبحان اللہ بڑے پیر دستگیر سبحان اللہ، وہ پیروں کے پیر ہیں، ہر پیر کے وہ پیر ہیں سبحان اللہ۔ اس لیے جو بھی مرید کسی میں پیر سے ہے وہ سب کے پیر غوث اعظم ہے، اس لیے کہ غوث اعظم پیروں کے پیر ہیں، وہ روشن ضمیر ہیں سبحان اللہ، جن کی شان بریلوی کے امام نے اس طرح فرمائی ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سرملا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آتے وہ ہے تلوا تیرا۔ اور جب غوث اعظم کی حمایت مل جائے، آپ کو سرپرستی مل جائے، تائید غوث اعظم مل جائے، تو شان یہ ہوتی ہے کیا کہتے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا کہتے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ حضور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، کبھی تو ہم کہتے ہیں اللہ کے بلیوں غوث اعظم کے دشمنوں سے پسند آئے گا، محبت سے بولیے گا، وہ آنکھیں دکھاتے ہیں، گھول کے دیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں ہم ان کو کھا جائیں گے، ارے ہم نے کوئی غلط کام تو نہ کیا، ہم نے نام تو غوث اعظم ہی کا لیا ہے، ہم نے نام تو خواجہ غریب نواز ہی کا لیا ہے، ہم نے تو نام اللہ کے ولیوں ہی کا تو لیا ہے۔ وہ ایسے پھول کو دیکھتے میں نے کہا سنو، آنکھیں نہ دکھا مجھ کو شیر کا بچہ بن کر، آنکھیں نہ دکھا مجھ کو شیر کا بچہ بن کر، پھاڑ ڈالوں گا تجھے غوث کا کتا بن کر، پھاڑ ڈالوں گا تجھے غوث کا کتا بن کر۔ اب آپ غوث اعظم کی شان دیکھو، آپ کے ٹکڑوں پہ پلنے والے ایک کتے کا حال ہے، ایک کتے کا حال ہے کہ شیر جو جنگل کا راجا ہوتا ہے، غوث اعظم کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کتا اس شیر کی اوقات کو بھی تو یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذکر اللہ۔ اب بول دو محبت سے سبحان اللہ، یہ ذکر اللہ ہے، اور قرآن فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کو اطمینان اللہ کے یاد سے ملتا ہے۔ وہ مجھے کہنے بھی نہ جائے جس کو دل کا سکون چاہیے، دل کا قرار چاہیے، دل کا چین چاہیے، وہ کبھی نماز پڑھ، وہ کبھی قرآن کی تلاوت کر لیا کرے، وہ نماز پڑھ لیا کرے، فرائض و واجبات ادا کر لیا کرے، اور گناہوں سے دور رہا کرے۔ جن کو دل کا سکون چاہیے تو کبھی غوث اعظم کو یاد کر لیا کرے، خواجہ غریب نواز کا یاد کر لیا کرے۔ جس کو دل کا سکون چاہیے کبھی وہ میلاد مصطفیٰ کر لیا کرے، جسے دل کا سکون چاہیے محبت انگرائی میں تو نبی کو درود و سلام پڑھ لیا کرے۔ قسم رب کعبہ کی ان کے اذکار یہ نیک کام، وہ نیک کام ہے کہ جو آدمی چاہا کرتا ہے اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے اور اللہ برکتیں نازل کرتا ہے، اس گھر سے تمام نحوستوں کو بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ اطمینان کس میں ہے؟ ذکر اللہ میں۔ اب کچھ لوگ کہیں گے حضرت جواب عادت ہے تب وہ تو مزہ آوت ہے، دیکھیے اگر دن نہ ہو تو رات کو پہچانیں گے نہیں، اور رات نہ ہو تو دن کو بھی نہیں پہچانیں گے۔ ایک دوسرے کی جو اپوزٹ چیزیں ہیں وہ الاشیاء تعرف باسبابها، چیزیں اپنی ضدوں سے پہچانی جائیں، اور رات ہے تبھی دن کا مزہ ملتا ہے، دن ہے تبھی رات کا مزہ ملتا ہے، تبھی پہچان پاتے ہیں، ورنہ ہم پہچان ہی نہیں پاتے۔ اب کچھ لوگوں نے کہا حضرت ہوٹل پہ بیٹھتے ہیں چائے پیتے تو بھی تو مزہ آتا ہے، حضرت یہ کام کرتے ہیں تو بھی تو مزہ آتا ہے۔ میں نے آج کی اس تقریر کا عنوان اسی لیے بنایا کہ میں نے جو دیکھا ہے حضرت واللہ باللہ تاللہ اس کام سے تمہارے دل کو نہیں تمہارے نفس کو سکون ملتا ہے، عجیب نفس کو سکون ملتا ہے۔ نفس شیطان کا گھر ہے اور دل میں ذکر خدا ہوتا ہے، نفس شیطان کی جگہ ہے اور دل یا
मुकामा की शरारतें हैं, ये बुरे नफ्स के ख्वाहिशात हैं। तुम्हारा दिल जब ले जाएगा तो कभी मस्जिद की जानिब ले जाएगा, तुम्हारा दिल जब ले जाएगा तो कुरान की तिलावत की जानिब ले जाएगा, तुम्हारा दिल जब ले जाएगा तो बड़े बड़े औलिया में ले जाएगा, तुम्हारा दिल जब ले जाएगा तो खाने काबा में ले जाएगा, तुम्हारा दिल जब ले जाएगा तो गुंबदे खुदा की छाव में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसलिए अब तो फार्मूला जाहिर हो गया कि दिल को जो इत्मीनान मिलता है वो याद खुदा है। इसलिए कुरान के फरमान में कोई रद्द बदल नहीं, ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह, अल्लाह के फरमान में कोई तगय्युर और तबद्दुल की गुंजाइश नहीं है, उसमें कोई तब्दीली नहीं। शान ये है कुरान को बदलने वाले उठे चाहे जहां से, कब वो अमेरिका हो, चीन, जापान, कहीं कभी कोई उठा, वो तो बदल गया है लेकिन कुरान नहीं बदला है, कुरान नहीं बदला है। अभी कुरान की बात तो बहुत दूर की बात, मुफ्ती आजम का फतवा नहीं, कुरान तो बहुत दूर की चीज है, जिसकी बुलंदियों को, जिसकी अज़मतों को, जिसकी रिफातों को, जिसके ऊंचाई को, जिसके मकाम मंजिल को हम और आप नहीं जान सकते, न पहुंच सकते हैं। उसमें तो होता बनी वो करे जिसे दुनिया मौला अली कहती है, उसमें तो होता बनी वो करे जिसे दुनिया राजदारी नबूवत सिद्दीक़ अकबर कहती है, उसमें तो होता बनी वो करे जिसे दुनिया फारूक आज़म कहती है, उसमें तो होता बनी वो करे जिसे दुनिया उस्मान गनी। कुरान से ढूंढ ले तो हम तो नहीं जा सकते। कुरान बहुत बड़ी चीज है। मैं क्या मुफ्ती आजम, सुभान अल्लाह, कुरान की रोशनी में जो फतवा दिया जाए, कुरान के बदलने वालों को तो कुरान को न बदल सके, कुरान तो बहुत बड़ी चीज है। अभी कुरान की रोशनी में जो फतवा दिया जाता है, आदमी उस फतवे को नहीं बदल सकता है। कुछ ऐसे लोग होते थे बरेली से निकले हुए फतवे मुफ्ती आजम के फतवे मुबारक को बदलने की कोशिश कर रहे थे। जब नसबंदी का जमाना चल रहा था, हमारे जो मोहम्मद हजरात हैं, ज़ईफ लोग वो जानते हैं, जब नसबंदी का जमाना चल रहा था, बरेली के मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे शहजादे आला हजरत ताजदारे अहले सुन्नत हम शबीह गौसे आजम हुजूर मुफ्ती आजम आलम इस्लाम ने एक फतवा दिया, नसबंदी नाजायज़ हराम है। लोगों ने कहा अरे बरेली के मुफ्ती फतवा बदलो, फतवा बदलो, फतवा बदलो, फतवा बदलो। मुफ्ती आजम ने ऐलान कर दिया अभी हुकूमत बदली जा सकती है लेकिन बरेली का फतवा नहीं बदलता है। मुझे कहने दिया जाए अभी जब बरेली का फतवा नहीं बदला, जो कुरान की रोशनी में है, तो कुरान कैसे बदल जाएगा, उसकी आयतें कैसे बदल जाएगी, उसका बेरो सब्र कैसे बदल जाएगा। दुनिया बदल सकती है लेकिन कुरान नहीं। फानूस बनके जिसकी हिफाजत खुदा करे वो शम्मा क्या बुझा। देखिए शम्मा को रोका है, हमारे ख्याल से देखिए वक्त बहुत ज्यादा हो गया, हमको जाना भी, सुबह गोंडा जाना, वहां बोलना है, रात में फिर हमारे इलाके की मरकजी दरसगाह अल जामिअतुल फौजिया अरबी कॉलेज, वहां पे भी इंशाअल्लाह फकीर को खिताब करना है। इंशाअल्लाह जिनको सुनना है फिर कभी अगर मौका मिला तो इंशाअल्लाह आपको जरूर ये फकीर मुशाहिद खिदमत करेगा। बस चलते चलते चंद जरूरी बातें सुन लीजिए। ये शादी है, शादी नेक लोगों में करो, से बोलो सुभान अल्लाह। अगर आप चाहते हो, हमारी माँ चाहती है हमारे घर में फातिमा ज़हरा की बरकतें नाज़िल हो जाए, अगर हमारे नौजवान चाहता है हमारे घर में हज़रत ख्वाजा हसन, हज़रत ख्वाजा हुसैन, फ़ख्रे कौनैन हज़रत हसनैन करीमैन की शादी की बरकतें नाज़िल हो जाए, और हमारे लोग चाहते हैं कि हमारे घर में उस निकाह की बरकत आए जिस निकाह को मेरे आका ने हज़रत अली फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा माबैन फरमाया। तो ऐसे बंदे याद रखिए कि अगर तुम चाहते हो सहाबा की बरकतें मिले, हसनैन की बरकतें मिले, करबला के दूल्हा की बरकतें मिले, फातिमा ज़हरा के आंचल का सदका मिल जाए, तो घर नेक घर में, शादी नेक घर में करो। और सबसे बड़ी नेकी ये है कि जो घरवाला मस्लक आला हज़रत पर
تو بول دو سبحان اللہ. ارے میں بالکل کھلا بول دیتا ہوں, وہابی کی احانت کرو, دیوبندی کی احانت کرو, رافضی کی احانت کرو, چکراوی کی احانت کرو, نقوی کی احانت کرو, وہابی کی احانت کرو, بابائی کی احانت کرو, بہائی کی احانت کرو, قادیانی کی احانت کرو, فرقہ ضالہ مضلہ کی احانت کرو. اگر شادی کرنا ہے تو غلام اعلیٰ حضرت کے یہاں کرو, اگر شادی کرنا ہے تو غلام غوث کے یہاں کرو, اگر شادی کرنی ہے تو غلام خواجہ کے یہاں کرو انشاءاللہ. اگر شادی کرنی ہے تو غلام شیر سنت, غلام تاج شریعت کے یہاں کرو. اور جب ایسے غلاموں کے یہاں شادی کرو گے تو انشاءاللہ شادی کی برکتیں, شادی کی رحمتیں تمہارے گھر کا طواف کریں گے, تمہارے گھر سے دور ہوگی, رب کی رحمتیں نازل ہو جائیں. اب جب عقیدہ گڑبڑ ہے تو کام کیسے چلے؟ بتاؤ, گاڑی ہے, موٹر سائیکل چلاتے ہیں, چھوٹی سی مثال تقریب فہم کے لیے, ٹائر صحیح ہے, ہینڈل صحیح ہے, لائٹ صحیح ہے, بلب صحیح ہے, ٹائر بھی پنچر نہیں, ہوا بھی کافی ہے, چلنے بھر کا ہے, اور سب کچھ موجود ہے, ڈینامو ہے, لیکن انجن ہی خراب ہے. سب بیکار ہے کہ نہیں بیکار ہے؟ مجھے کہنے دیا اصولہ انجن طرف کے بول دو سبحان اللہ, اور یہ لگا کے بول دو سبحان اللہ. اب میں کسی اور کی بات نہیں, اعلیٰ حضرت کے مسئلہ کی بات کر رہا ہوں. جب جاؤ تو شادی کے موقع سے پیغام نکل, رشتہ دیکھ داکھ کے کرو. جب انجن ہی خراب ہے تو ملے گا کیا؟ ٹائر مت دیکھو پہلے, بلب مت دیکھو پہلے, ہوا مت دیکھو پہلے, اس کی شکل و صورت مت دیکھو پہلے. اس لیے سب کچھ صحیح ہے, انجن خراب ہے تو گاڑی چل نہیں سکتی ہے. ایسے ہی اگر آپ یہ چاہتے ہو ہمیں شادی کی برکت ملے, حسنین کریمین کا صدقہ ملے, اور معراج کی روحا پیارے آقا کے نکاح کی برکتیں مل جائیں, تو انجن دیکھ کے, عقیدہ دیکھ کے کیا کرو. اگر مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے تو سمجھ لیجیے ہمارا رشتہ اس سے ہوگا, اور اگر غدار مسلک اعلیٰ حضرت والا ہے, عقیدہ خراب رکھتا ہے, تو نہ اس سے شادی کرنا جائز ہے, یا اس کے یہاں دعوت میں جانا. بخاری کی حدیث, مشکاۃ شریف کی حدیث ہے, تم کا ہر مرأۃ لأربعین ولمالہا ولجمالہا ولدینہا ولحسبہا فاظفر بذات الدین. میرے آقا نے 1400 سال پہلے اعلان کیا تھا, لوگ نکاح کریں گے شکل و صورت کی بنیاد پر, لوگ نکاح کریں گے مال و دولت کی بنیاد پر, لوگ نکاح کریں گے حسب و نسب کی بنیاد پر, اونچا خاندان کی بنیاد پر, اور کچھ ایسے بھی عاشقاں ہیں جو نکاح کریں گے تو دین دانی کی بنیاد پر, پرہیزگاری کی بنیاد پر, تقویٰ کی بنیاد پر, اسلام و سنیت کی بنیاد پر, مذہب و ملت کی بنیاد پر. میرے آقا نے فرمایا تھا, پھر صحابہ کے مجموعے تھے, پھر میرے آقا نے اس بدھی کو بھی فلسفے کو سمجھا دیا. آخر کامیابی کس میں ملے گی؟ اب آئیے روحانی سفر کر کے گنبد خضرا کو اپنی نگاہوں میں سامنے رکھیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ, شادی تو لوگ کرتے ہیں, کوئی اونچا خاندان دیکھ کے, کوئی مال و دولت دیکھ کے, کوئی حسن و جمال دیکھ کے, یا رسول اللہ آپ کے بلانے شادی شادی کس بنیاد پہ کرے, آپ کے غلام شادی کس بنیاد پہ کرے؟ گنبد خضرا سے آواز آئے گی, سب سے اگر چاہتے ہو کہ شادی کامیاب ہو جائے تو دینداری دیکھ کر کے شادی, عقیدہ دیکھ کر کے شادی کرو, اسلام و سنیت دیکھ کر کے شادی کیا کرو, مذہب و ملت دیکھ کے شادی کیا کرو. جس نے یہ دیکھ کے شادی کیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور وہ آخرت میں بھی. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بہت خوب. اور اعلیٰ حضرت مجدد ملت سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ عنہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 میں فرماتے ہیں, بد مذہبوں کے ہاں رشتہ کرنا, ان سے ناطہ کرنا, ان کے ہاں شادی کرنا, اپنی بہن بیٹی کو دینا ایسے ہی ہے جیسے ہمیں کتے کے سامنے پیش کرنا. اس لیے حدیث میں آیا اہل البدع کلاب اہل النار, کہ بدعتی جہنمی کتا ہے. تو جب ہم نے اس سے شادی کی تو گویا ہم نے کتے سے شادی کر دی. لہذا عید اللہ کے اور متابعات من کا پور کے خیجور مسلمانوں
ایمان چیک کرو، ٹمپریچر چیک کرو، اس کا عقیدہ چیک کرو، اعلیٰ حضرت والا ہے کہ نہیں، غوث خواجہ والا ہے کہ نہیں، مذہب ملت والا ہے کہ نہیں۔ اگر جب دولت صحیح ہو جائے تو دولت ملے نہ ملے چلے گا، اس میں ہے نہ ملے چلے گا، اونچا خاندان ہو چلے گا، ہمیں دین داری چاہیے، اس لیے کہ یہ فتویٰ ہمارے باپ کے نہیں ہے، یہ فتویٰ تو رسول پاک کا ہے، یہ اعلان میرا نہیں ہے، یہ اعلان امام الانبیاء کا ہے، یہ اعلان تاجدار ختم نبوت حضور سید کائنات۔ ماشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مسلک اعلی حضرت پر پختگی کے ساتھ، اس پر مضبوطی کے ساتھ چلنے کی توفیق وفیق عطا فرمائے۔ باتیں بہت ہیں، وقت اجازت نہیں دے رہا، پھر کبھی انشاءاللہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مشرف فانس نسل کے قلعے جلاتے جائیں گے، خاک ہو جائیں ابو جل قدم کر ہم کو نظارہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ اسلام زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مشرب شیر سنت زندہ باد، بما علیہ من الملائکہ۔